طارق فضل صاحب، احتجاجوں کی بھی ایک حد ہونی چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے لوگوں کے حقوق کے لیے. مہنگائی، آٹے کی مہنگائی 150 روپے کلو پہ بک رہا ہے، لیکن یہ محسن نقوی لگا دیا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کے گھر کا غلام ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ بول کے میں احتجاج کرنے لگا ہوں. تھوڑے لوگ تھک گئے ہیں، بس ہوگی پاکستان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر تو احتجاج جو ہے وہ پبلک جو ایشوز ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے ہو تو شاید لوگوں کو اس میں کوئی دلچسپی بھی ہو. اور ہمیشہ لوگ اگر نکلتے ہیں کسی ایسے احتجاج کی کال میں جس میں ان کی تکالیف اور ان کے مسائل کی بات کی جائے تو اسی پہ نکلتے ہیں. باقی جہاں تک آپ دیکھیں کہ الزامات کی بات ہو، اداروں کو متنازع بنانا ہو، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ثانی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ان کی مرضی کے خلاف ہو وہ عدلیہ دے دے. ججز کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ ایک مہم ان کی تذلیل کی شروع ہو جاتی ہے. اداروں کی تذلیل، مطلب فوج اور اسٹیبلشمنٹ جیسے ادارے، اور ان پہ وہ الزامات جس کا ظاہر ہے وہ ہر روز پریس کانفرنس کر کے جواب نہیں دے سکتے. اعلیٰ ترین ان کے افسران، سابقہ آرمی چیف، ان کی ابھی آپ نے جیسے کلپ سنایا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے اوپر الزامات، اور یہ جو بھی انہوں نے بات کی ہے یہ تو بنیادی طور پہ جاتی تو ہمارے حق میں ہے کہ جناب یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ بھی سابقہ آرمی چیف نے کرائی ہے، جاتی تو ہمارے حق میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنانا، اور پھر خاص طور پہ جیسے شعیب شاہین صاحب نے بات کی، وہ پاورز جو کوئی بھی ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے استعمال کرتا ہے اس کے اوپر بھی آپ اگر اس متنازع بنانے کی کوشش کریں گے. ابھی دیکھیں میرے ساتھ ابھی غالباً 2 دن پہلے فاروق حبیب صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کیا کہا، یعنی ان فیصلوں سے پہلے کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں ان افراد کے خلاف جنہوں نے ان افراد پہ جنہوں نے یہ، یا ان افسران پہ یا ان ہیڈز پہ جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر نے اپوزیشن کے دیے ہوئے دونوں ناموں میں سے اگر کوئی نام پنجاب کے نگران وزیر لگایا تو ان کے خلاف جو پوری جو چارج شیٹ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر ہمارے دونوں ناموں میں سے لگا دیے تو ان کے پچھلے معاملات بھی کلیئر ہو جائیں گے. اندازہ لگائیں کہ کس حد تک آپ جا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ایک ڈائریکشن دے گئے، اگر آپ نے یہ کیا ہم آپ کو مزید متنازع بنائیں گے اور آپ کے خلاف جائیں گے. وہ انتہائی انٹیگریٹی والے بندے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر ہے، ان کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، ان کی پوری سروس ہمارے سامنے ہے. آپ نے انہیں کبھی کہتے ہیں جناب کے چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کا گھر ہے، کبھی کہتے ہیں ہیڈ کوارٹر ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ تقرری اب ان کے پاس کیا تھا، یعنی کانسٹیٹیوشن میں ان کے پاس کیا اختیار تھا کہ 4 نام ہیں، ان میں سے وہ جو بھی ان کا اپنا پورا کمیشن ہے، جو بھی طریقہ کار ہے فیصلہ کرنے کا، وہ جس کو بہتر سمجھتے ہیں وہ کہیں کہ یہ آگے جا کے بطور نگراں وزیر اعلیٰ کام کریں گے. اب ان کی سوچ یا ان کی اس پوری الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر آپ کیسے جو ہے وہ عدالت میں جائیں گے، آپ کیسے یہ کہیں گے نہیں یہ سوچ ٹھیک تھی اور یہ سوچ غلط ہے. ٹیکنیکل بات جو کی ابھی شعیب صاحب نے وہ ایک الگ بات ہے، ان کے اوپر الزام اگر ہے، اگر وہ کوئی بات ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اس طرح کے فیصلوں کے اوپر اس طرح کی احتجاج کی کال دینی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ الزام بھی اس کیٹیگری میں آتا نہیں ہے، وہ اس میں نہیں آتا، اس کیٹیگری میں آتا، اور نہ ان الزامات کی بنیاد کے اوپر یہ احتجاج کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو ویسے میں آپس کی بات بتا دوں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اسمبلیاں وہ استعفے لینے آ رہے تھے ہم سے، اپنی دونوں اسمبلیاں توڑ دی ہیں انہوں نے، ان سے ہاتھ ہو گیا ہے. مرکز سے آج انہوں نے ساروں نے میل ڈالی ہے، باہر الیکشن کمیشن کے بیٹھے رہے ہیں 45 استعفے ہمارے واپس کرو، اور اب یہ دیکھیں وہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ یہ ہاتھ کون کروا، آپ کر رہے ہیں؟ نہیں ہماری سنتے ہوتے تو وہ بہت پہلے استعفے دیتے ہی، وہ اس عمل کا حصہ بنتے.